Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is me, Aiza Umar. I hope you all are well, inshallah. Surah Al-Baqarah, ayat number 39. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لاسٹ آیت میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، حوا علیہ السلام کو زمین پر بھیجنے کے بعد ان کو کیا نصیحت کی تھی کہ اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو اس کو قبول کرنا ہے، اس ہدایت کی پیروی کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر بھیجنے کے بعد انسان کو کامیاب ہونے کی طرف رہنمائی کی کہ واپس جنت میں کس طرح سے آیا جا سکتا ہے، جب میری ہدایت کی پیروی کرو گے، جو میری طرف سے ہدایت آئے گی اس کو قبول کرو گے۔ اس کے برعکس کون سی صورت ہے؟ والذین کفروا، اگر انکار کیا بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، یعنی انکار بھی کرنا اور جھٹلانا بھی، پہلے اس کو سمجھنا پھر اس کو ماننے سے انکار کر دینا، وکذبوا، ان کو جھٹلا دینا، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی نشانیوں کو، آیات کو قبول ہی نہ کرنا۔ اولئک اصحاب النار، تو پھر یہ لوگ آگ میں جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے گناہ بھی کیے ہوں گے اور نیکیاں بھی کی ہوں گی، تو ان کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ان کو جہنم میں بھیجیں گے، وہ وہاں پہ اپنے گناہوں کی سزا کو پوری کریں گے اور اس کے بعد ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ لیکن جن لوگوں نے سرے سے ہی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہی رہیں گے، بالکل اسی طرح جس طرح سے نیک لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہی رہیں گے، وہ شروع سے لے کے آخر تک، جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہاں ہی ہوں گے اور وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ جہنم میں بھی اسی طرح سے رہیں گے، یعنی ان کو جنت میں نہیں بھیجا جائے گا، ان کی سزا پوری نہیں کی جائے گی، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی یہ کوشش ہی نہیں کی ہوگی کہ وہ جنت میں جا سکیں یا ان کے اعمال ایسے ہوں کہ وہ جنت میں جا سکیں۔ بِآیاتنا، آیات سے مراد قرآن بھی ہے، انبیاء کرام بھی ہیں، اور کائنات میں موجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار جو نشانیاں ہمیں نظر آتی ہیں، رات اور دن کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا، زمین میں سے سبزیاں اگنا، حالانکہ زمین کا ایک ہی کلر ہے لیکن ڈیفرنٹ کلرز کی سبزیاں زمین سے نکلنا، اور بہت ساری دوسری چیزیں، یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ ہم اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت پانا چاہتے ہیں، اس کی ذات کو پہچاننا چاہتے ہیں، تو زمین پر، کائنات پر غور و فکر شروع کر دیں۔ جو انسان کائنات میں غور و فکر کرنا شروع کرتا ہے، وہ انسان بلا شبہ ہدایت پاتا ہے، اگر اس کا مقصد واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا ہو۔ ورنہ بہت سارے لوگ غور و فکر تو کرتے ہیں محض نالج کے لیے اور نظام کو دیکھنے کے لیے کہ اس کائنات میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اس کا نظام کیسے چل رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو انسان اللہ تعالیٰ کو جاننے کے لیے زمین میں، کائنات میں غور و فکر کرتا ہے، بالآخر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو پا لیتا ہے اور انکار نہیں کرتا۔ جزاکم اللہ خیرا۔